جب اللہ حساب کرنے لگیں گے تو جس وقت دنیا اکٹھی ہو جائے گی، دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، دنیا اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ سورج کو بے نور کر دے گے، اندھیرے چھا جائیں گے، ان اندھیروں میں میرے بھائیوں وہی نکلے گا جسے اللہ نور عطا کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب نور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری پیشانیوں، ہمارے اعضاء جو وضو والے ہیں انہیں منور فرما کے ہمارا ٹھکانہ جنت والا بنا دے۔ تو مگر یاد رہے جو ظلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ نظام یاد رہے، ظلم کرنے سے پہلے آیا تھا یزید بھی میرے حسین کو شہید کرنے کے لیے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میری حکومت چند دن کی ہے، مگر حسین کی حکومت قیامت تک لوگوں کو دلوں پہ عبور ہوگی۔ آج بھی میرے بھائیو یزید مرد آباد ہے اور میرا حسین زندہ باد ہے۔ آپ کسی کو اپنے ظلم سے دبا تو سکتے ہیں مگر قصہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قصہ اللہ کی عدالت میں دوبارہ اٹھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ نے، ایک وزیر تھا یا وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل کی توسیع کرنے کے لیے بجٹ پاس کیا کہ میرے محل کی توسیع کی جائے۔ جیسے ہمارے بھی ہیں جو امراء وزراء ہیں، ان کے محل، ان کے باڑیاں، لوگوں کے راستے بند ہیں، آگے بیرک لگے ہوئے ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، لوگوں کے راستے بدل دیے جاتے ہیں، شارٹ کٹ جانے کی بجائے وہ میلوں سفر کر کے بیچارے جاتے ہیں، یا کوئی حکومت کا نمائندہ گزرتا ہے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی وزیر گزر رہا ہے، اللہ کا بندہ وہ آسمان سے اترا ہے، وہ کوئی مختلف قسم کی مخلوق ہے جن کے لیے راستے بند کر دیے گئے۔ میرا بھی احترام، میری بھی عزت اتنی ہے جتنی اس کی ہے، مگر یہ دنیا کا نظام ہے، اس کا پتہ تو آخرت میں چلے گا نا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، محل کی توسیع کے لیے بجٹ پاس کر دیا۔ جب محل بڑا کرنے لگے تو محل کے توسیع کے اندر ایک مائی کی جھونپڑی جو جھکی جو ہے وہ اس کی توسیع کے اندر آ رہی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا مائی نو، مائی یہ مکان اپنا چھوڑ کے چلا جا، بادشاہ کا محل بننے لگا ہے، اور پیسے لے لے، کتنے لینے؟ اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے، میں مائی ہوں، میری زندگی ساری اس گھر کے ساتھ جو ہے انس کے اندر گزر گئی، میرا لگاؤ ہے بیٹے، میں نے یہ مکان نہیں دینا۔ لہٰذا وہ کہنے لگے مائی تینوں کہیں اور بنا دیں، تکڑایا کر کے بڑا مکان بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے جو ہیں شہروں میں چلے جاتے ہیں، مگر جو بابے وہ کہنے لگے نہیں، یہ میری زمین ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ لوگ اپنی دھرتیوں سے پیار کرتے ہیں، پردیس میں جا کے دیکھ لو، جتنی مرضی ہواؤں میں اڑ لو، مگر جو محبت میرے اپنے ملک کی ہوگی، خدا کی قسم دل تڑپاتی ہے۔ بندہ جتنا مرضی وہاں سکھ میں ہو، پردیس کے اندر اس کا دل مچلتا ہے کہ میں اپنے ملک میں چلا جاؤں، خواہ یہاں پہ مٹی گھٹا ہی اڑ رہا ہو، خواہ یہاں پہ غریبی کیوں نہ ہو، مگر جو تسکین انسان کو اپنے ملک میں ہے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سفر کر کے دیکھ لو، پاکستان میں کہیں سفر کرو، جب تک اپنے گھر نہیں پہنچو گے سکھ نہیں آتا۔ مائی کہنے لگی میں نے یہ گھر نہیں دینا۔ اس نے کہا مائی بادشاہ کا حکم ہے، ماروں گا، تنگ کرے گا، وہ ظلم کرے گا، لہٰذا مکان چھوڑ کے چلا جائے، اس کا تجھے اجرت بھی مل جائے گی، اس کا تجھے بدل بھی ملے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا بیٹے، میں نے اس جھونپڑی کے ساتھ، اس کچی کلی اور مکان کے ساتھ پوری زندگی بتا دی ہے، میں نے نہیں جانا۔ تو بادشاہ کے پاس پیغام آ گیا، بادشاہ وہ مائی جگہ نہیں چھوڑ دی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کلی ہے، آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، جب یہ گھر سے جائے گی کام کاج کے لیے تو بلڈوزر لے جانا، پیچھے سے مکان مسمار کر دینا۔ چند دن مائی گھر کے اندر رہی، ایک دن اپنے کام کاج کے لیے جب باہر نکلی تو بادشاہ کو جاسوسوں نے بتا دیا، کیونکہ جاسوسی والے بھی ہوتے ہی ہیں نا جی، چگلیوں والے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو
تلوے لوگوں کے چاٹ کے چغلی سنا کے راضی ہوتے ہیں، مگر یاد رہے میرے نبی نے فرمایا چغل خور جو بندہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوٹ جو چل رہے ہیں، ان کے اندر دو بکریاں، درمیان کی بکری ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، چغل خور کی مثال ایسی ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کی زبان زمین پہ لٹک رہی ہوگی اور اس کی زبان سے، اس کے منہ سے بدبودار پیپ نکل رہی ہوگی۔ آقا نے معراج کی رات دیکھا، آقا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بیبیاں ہیں، یہ کون بندے ہیں؟ میرے نبی تیری امت کے کلمہ پڑھنے والے چغل خور بندے اور عورتیں، تو لہٰذا چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مائی نے کہا کہ میں اس گھر سے نہیں جانے والی، مائی چلی گئی، چغل خور نے چغلی لگا دی، بادشاہ کے بندے آئے، انہوں نے وہ گھر کو، مکان کو بلڈوز کر دیا، گرا دیا، مسمار کر دیا۔ شام کو جب مائی آئی اس نے دیکھا میرا تو یہاں پہ گھر ہی نہیں ہے، میرا تو مکان ہی ہے نہیں۔ اس نے کسی سے نہیں کچھ کہا، اسے پتا چل گیا کہ بادشاہ نے میرے مکان کو بلڈوز کر دیا۔ اس نے پوچھا یہ مکان میرا کس نے گرایا؟ اس نے کہا بادشاہ کی فوجی آئی تھی وہ گرا کے چلی گئی۔ اس مائی نے بادشاہ سے یا وزراء سے نہیں کہا کہ تو نے کیوں گرایا، اس نے عرش والے رب کی طرف نگاہیں اٹھا لی، اپنا چہرہ اٹھا لیا، اے اللہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تھی مولا تو موجود تھا نا، اے اللہ اگر میں نہیں تھی تو تھا نا، اللہ میں نہیں بچا سکی تو ہی بچا لیتا، اے اللہ اگر میں گھر سے چلی گئی تھی تو میرا رکھوالا موجود تھا نا۔ تو اس عورت مائی بڑھیا نے ابھی یہ جملے بولے ہی تھے، میرے عرش والے رب کی غیرت میں آئی، اس کا سارا شہر ہی غرق کر دیا۔ تو اس لیے ظلم سے بچو، ظلم ظالم تیرا چند دن کا معاملہ، مگر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب پھر اللہ پکڑتا ہے تو لوگوں چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر چھڑانے والا، پھر پکڑ جب اللہ پکڑ لیتا ہے نا، پھر میرے بھائیوں بڑے لوگ ایسے جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کیے، اللہ کی قسم آج ان کے گھروں کے اندر کوے بول رہے ہیں، لوگوں کے بڑے حق کھائے، مگر آج دیکھ لو خدا کی قسم انہیں مانگی ہوئی کوئی سگریٹ نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس نظام جہان کے اندر جو ظالم وہ سوچ لے کہ سدا دن ایک طرح کے نہیں رہنے، اگر ان عدالتوں میں جھوٹے کیس کر کے حق میں بات کر لو گے، ایک عدالت عرش پہ بھی ہے، جس دن وہ لگے گی پھر تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اگلی حدیث ہے البادی بالسلام بری من الکبر، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ جو ہم نے حدیث شروع کری ہے ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہیں ان کے جو نقائص ہیں یہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے، آقا نے فرمایا بری من الکبری، وہ تکبر سے بری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے قیامت کے دن اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی چادر تکبر سے زمین پہ گھسیٹ کے چلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کو چیونٹیاں بنا کے لوگوں کے قدموں کے اندر چھوڑ دیں گے۔ پہلے تھے بندے بڑے چودھری ترلے بننے ہونے، چادراں زمین تے لٹک دیا ہونیاں، اب تو ماحول تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دل میں تکبر، آقا امام الانبیاء نے فرمایا سب سے بڑا گناہ آقا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دل کے اندر لوگوں کو حقیر سمجھے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو حقیر میں کیا سمجھتا ہوں، میرے سامنے کیا ہے، اسی کی سمجھے ساڑی پوری برادری، ہم اتنے گھروں والے، ہم برادری والے، میرے داد کے نان کے چاچ کے اتنے امیر ہیں،
سارا پنڈ میرے ساتھ ہے، میں یہ کر دوں گا، ہم وہ کر دیں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گنہگار ظالم وہ آدمی ہے جو لوگوں کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھے۔ اگر مخلوق کو بھی حقیر سمجھے گا، آخر وہ بھی ایک دن آئے گا اللہ اسے بھی مسل دے گا۔ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی حقیر فرماتے ہیں نا۔ ایک اللہ والے گزرے جا رہے ہیں، راستے میں کتا گزرا ہے، وہ اس کے جسم کے اوپر گندا پانی یا کیچڑ لگا ہوا ہے، تو اس بندے نے نفرت سے کہا یار اے بھی رہ گئی سی، اے نے تو میرے کپڑے برباد کر دینے۔ کپڑے اس نے اچھے طریقے سے سمیٹ کے دل سے تھوڑی سی اس مخلوق سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں کسی بزرگ نے فرمایا کہ بھائی جو تو نے تکبر کیا، تیرا یہ تکبر اس جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ تو اس لیے تکبر، نبی اکرم نے فرمایا جو آدمی اس سلام میں پہل کرتا ہے، مگر ہمارے رواج نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو ایک اور بات، سب سے بڑا المیہ اور ظلم خدا کا یہ ہے، ہم محمد عربی کے امتی ہیں، آج کل ہماری زیادہ بات فون پہ ہوتی ہے، موبائل پہ ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سلام سے شروع کرو۔ آقا نے فرمایا جب ہم کوئی بھی، میں فون کرتا ہوں یا مجھے کوئی کرتا، وہ فون کرتا میں وہ کہتا ہے ہیلو، ہیلو سے بات کی ابتدا کرتے، مگر میرے نبی نے فرمایا سلام سے پہلے ابتدا کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے کبر سے، تکبر سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو نبی اکرم نے فرمایا جو آدمی سلام، تو تیری بات کرنے سے پہلے سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے، اس سے بات نہ کر، اس سے بات نہ کرو۔ میرے بھائیو معمول بنا لو، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے آئے، مسجد قباء میں ٹھہرے، میرے نبی کا سب سے پہلا درس جو تھا وہ یہی تھا، افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کا ماحول بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو سلام پہلے کرے گا اللہ اسے کبر سے محفوظ کر دیں گے۔ مگر ہمارے ماحول ختم ہو گئے، ہم جسے جانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، جسے جانتے نہیں اسے کیوں سلام کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جی جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ حکیم الانبیاء ایک اور ماحول بن گیا، جو ہماری یہ بیٹیاں بیٹے جو پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز میں جب ہوٹلوں میں شادیوں میں جاتے ہیں تو ایک ماحول ہے السلام علیکم، السلام علیکم، اگلے والا جواب دینے کی بجائے السلام علیکم، تو سام کا معنی برباد ہو جائے، سلام کا معنی اللہ تیرے اوپر سلامتی کرے۔ جب نمازی یا احباب ایک دوسرے کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے، اللہ کریم رحمتوں کا نزول آسمان سے فرما دیں گے۔ تو حدیث کا جو مفہوم تھا یہ بھی عرض کر دیا، تو مفہوم تو تفاسیر تو الحمدللہ کافی لمبی ہیں، مگر اکتفا کرتے ہیں۔ دو حدیثیں بڑی ہیں کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا، سلام کے اندر ابتدا کرنے والا اللہ کریم